دفتر کی ٹھنڈی ہوا میں سلمان ملک اپنے کام میں غرق تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں جب اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر موم کالنگ کے الفاظ چمک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ کسی خوشگوار لمحے کی توقع کر رہا ہو۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ سلمان ملک نے خوش دلی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، میں تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ پر کتنی غلط بات ہے سلمان، آپ مجھ سے ملاقات کرنے 3 سالوں سے نہیں آئے۔ نورین بیگم کی آواز میں محبت اور شفقت کا رنگ تھا، اور ساتھ میں ایک میٹھا سا شکوہ بھی تھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں، بس وقت نہیں مل رہا، کام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے کال کیوں کی؟ سب خیریت ہے؟ سلمان ملک نے تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ امریکہ میں جاب کرتا تھا۔ نورین بیگم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ سلمان بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ سارے کام ختم کرو تم، اور جتنی جلدی ہو سکے پاکستان آ جاؤ، پھر میں سکون سے تم سے بات کر لوں گی۔ ابھی ایسے موبائل پر بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر رہی تھی۔ سلمان ملک نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ فکر نہ کریں موم، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، ورنہ سارا وقت آپ اسی بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرتی رہیں گے۔ مجھے تو شاید 1 ہفتہ لگ جائے واپسی کی تیاری کرنے میں، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کے پاس صرف ماں ہی تھی، باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں، اور ماں کو وہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہوں نے ابھی بات نہ کی تو اسی بات کو 1000 طریقوں سے سوچتے پریشان رہیں گی۔ نورین بیگم نے جب یہ بات سنی تو لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بات کس طرح بیٹے کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو بات کرنا زیادہ آسان تھا، مگر یوں موبائل پر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، نہیں سلمان، پہلے تم یہاں آ جاؤ، پھر بات ہوگی۔ اب کوئی دوسرا سوال مت کرنا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ان کا تو پتہ نہیں، مگر سلمان ملک کے دماغ میں وہ سوال بیٹھ چکا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو اس کی ماں فون پر نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سوچتے اس کا دھیان کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اب بس جلد از جلد اسے پاکستان جانا تھا، تاکہ اس سوال کا جواب اسے مل سکے۔ دل ہی دل میں وہ سب خیر ہو کی دعائیں بھی کرنے لگا تھا، کیونکہ پہلے کبھی اس کی ماں کوئی بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی، سو اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد اس کی فلائٹ بک ہو چکی تھی۔ اپنا سارا کام سمیٹ کر وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہی اس کے دل نے جو خوشی محسوس کی، اس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ اس کا ملک تھا، اس کی سرزمین، یہاں کی مٹی اس کے بچپن کی یاد دلاتی تھی۔ یہاں آ کر وہ ہمیشہ ہی پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ لبوں پر کشش اور مسکراہٹ لیے وہ باہر نکلا تھا، جہاں اس کی بہنیں اور بہنوئی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر اسے دیکھتے ہی اپنائیت کی جو جھلک آئی تھی، اس نے سلمان ملک کی ساری تھکن اتار دی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں اسے دیکھ بچوں کی طرح بھاگتی آ کر اس کے گلے لگی تھیں۔ انہیں سینے سے لگائے وہ خود کو سکون دے رہا تھا۔ کہاں روز ملنے والے اب سالوں بعد ملنے لگے تھے۔ سلمان، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ سنوبر جو اس کی بڑی بہن تھی، اس نے جھٹ سے کہا، تو سلمان ملک کا قہقہا فضا میں گونجا۔ آپ ہی، یہ لائنز آپ کی نہیں، موم کی ہیں، ان کے لیے رہنے دیں۔ ان کی بات پر سنوبر نے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی تھی، جبکہ صنم ہنستی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی جان بستی تھی اپنے بھائی میں۔ اگر سلمان ملک کی ضد امریکہ میں جاب نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے یوں خود سے دور جانے پر راضی نہ ہوتی۔ وہ ان دونوں کو بازوں کے حصار میں لیے باہر نکل گیا۔ اس کے دونوں بہنوئی اس سے ملے تھے۔ پھر وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی کتنی ہی دیر تک نورین بیگم سلمان کو سینے سے لگائے کھڑی رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ انہیں خود پر ضبط کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب سنوبر ملک ان سے پاس آئیں اور موم بس کریں، مانی تھک گیا ہوگا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، وہ پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر بار بار اسے ایک ہی اشارہ کرتا، پریشان ہونے کا سبب بن رہا تھا۔
جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ صنوبر کی بات پر نورین بیگم سلمان ملک سے الگ ہوئی تو وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی صنوبر کا شوہر ادریس ملک اس کے پاس آیا۔ صنوبر بات کرو اپنے بھائی سے، وہ تجسس سے کہہ رہا تھا۔ صنوبر بس صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو آیا ہے، سانس تو لینے دے، اور فکر نہ کریں، کر لوں گی بات بھی، بات کرنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ صنوبر نرمی سے کہتی کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ادریس ملک بھی زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ایک طرف جا کر بیٹھا تھا۔ سلمان ملک کے آتے ہی ان سب نے لنچ کیا تھا، پھر وہ سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ادریس ملک کو اچانک کسی کام سے جانا پڑا تو وہ جاتے جاتے صنوبر کو لازمی بات کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ ادریس ملک کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی اور صنم کا شوہر اویس ملک بھی چلا گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی صنوبر ملک اور صنم ملک نے سکون کا سانس لیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ پرسکون ہوتی سلمان ملک سے چھوٹی بڑی باتیں کرنے لگی تھیں۔ رات ہو گئی تھی تو دونوں آرام کے غرض سے اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں، جہاں کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے بچے سلا کر آئی تھی۔ ان کے جاتے ہی سلمان ملک نے ماں کا ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگایا۔ وہ خود بھی تشویش کا شکار تھا۔ اسے سوال کے جواب کا انتظار تھا جو اس کے ذہن میں پچھلے 1 ہفتے سے چلتا، اس کی نیندیں تک چھین چکا تھا۔ مام، آپ کو بات کرنی تھی کچھ، بولے، میں سن رہا ہوں، اور پریشان مت ہوا کریں، میرے پاس آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ ان کے ہاتھ ہلکے سے دباتا انہیں تسلی دے رہا تھا۔ نورین بیگم کو سکون ملا تھا۔ اتنے وقت کے بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ تبھی وہ پرسکون لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ میری بات سے انکار نہیں کرو گے اور نہ ہی ناراض ہوگے۔ تم جانتے ہو نا سلمان، میرے لیے صرف تم اور تمہاری دونوں بہنیں ہی، مجھے تم تینوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ سلمان ملک کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولا، اوکے مام، فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے پیشانی مسلتے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ اپنے تاثرات ظاہر کر کے ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو کہ تمہاری بہنیں صنوبر اور صنم کی ایک نند بھی ہے، لیلا، جو اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی، مگر جب سے اس کی ماں کی وفات ہوئی ہے وہ اب ان دونوں کے پاس آ گئی ہے۔ تو کچھ دن پہلے میں نے اسے دیکھا، وہ اب بڑی ہو چکی ہے، خوبصورت بھی ہے بہت ماشاءاللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ نورین بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، اس کی ماں نہیں ہے، سر پر کوئی اور والی وارث بھی نہیں ہے، صرف بھائی ہیں جو اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ ادریس کی ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا جسے میں وقت رہتے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ خدا نخواستہ اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو اس وعدے کا کیا ہوگا؟ تو میں نے اسی لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کرواؤں گی۔ سلمان ملک کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بے یقینی سے اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ کافی دیر تک وہ بولنے کے قابل بھی نہ ہو سکا تھا، اور پھر جب بولنے کے قابل ہوا تو حیرت سے بولا، مام، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیلا کی عمر، وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ اور میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بالکل میرے لیے ایک چھوٹی بچی جیسی ہے۔ نورین بیگم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا، وہ اب بڑی ہو رہی ہے اور یہ رشتہ تمہاری بہنوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ سلمان ملک کے لہجے میں غصہ اور بے چینی آ گئی۔ مام، یہ بالکل غلط ہے، لیلا بھی بچی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہیں، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا خواب بستے ہیں، ہم کیوں اس کی زندگی کو تباہ کریں؟ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور وہ ایک 15 سال کی بچی ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ ایک دم غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ یہ بات ہی اس کے لیے ناگوار تھی کہ وہ اپنے سے 10-12 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرے۔ یہ ٹھیک بات تھی کہ اس نے کبھی شادی کے لیے نہیں سوچا تھا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اس کی شادی ایک ناسمجھ بچی سے کروا دی جاتی۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ سلمان، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، لیکن دیکھو یہ بری بات نہیں ہے، اور بیٹے، دیکھی بھالی بچی ہے،
میں جانتی ہوں اسے، وہ سب سنبھال لے گی۔ اور بیٹا، اگر وہ ہمارے خاندان میں آ جائے گی تو اچھا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اور لیلا کے سر پر تو ماں باپ بھی نہیں ہے، وہ کب تک اپنے بھائیوں کے سر پر سوار رہے گی؟ اور ہمارے خاندان میں کون ہے سوائے ہم دونوں کے؟ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں مضبوط رشتے میں بن جاؤ، پھر مجھے لیلا کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میرا وعدہ بھی وفا ہو جائے گا۔ 15 سال کی وہ بچی آپ کو سمجھدار لگتی ہے؟ مام، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، اور میں لیلا کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اس کے بڑے بھائی کی عمر کا ہوں، وہ ابھی شاید بالغ بھی نہ ہو، اور آپ اس کی شادی مجھ سے کروا رہی ہیں؟ میں ایک جوان مرد ہوں، خوددارا یہ ظلم مت کریں۔ سلمان ملک کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، لیکن تمہیں ہمارے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، نورین بیگم نے صبر سے کہا۔ احترام؟ ماما، یہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے، میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی لیلا کو اس رشتے میں بندھنے دوں گا، سلمان ملک نے سختی سے کہا، اور اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نورین بیگم اتنی تلخ بحث کے ختم ہونے کے بعد گہری سانس لے کر رہ گئیں، جبکہ دوسری طرف اپنے بیڈ پر سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے سلمان ملک کا دل غصے اور بے بسی سے بھر گیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، سوچوں میں گم ہو گیا کہ کیسے وہ اپنی ماں کو سمجھائے اور لیلا کو اس صورتحال سے بچائے۔ اگلی صبح سلمان ملک نے اپنے کمرے میں خاموشی سے ناشتہ کیا، ورنہ جب بھی وہ پاکستان میں ہوتا تھا وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہی ناشتہ کیا کرتا تھا، مگر گھر میں جو باتیں چل رہی تھیں ان سب سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کمرے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد ناشتہ کر کے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ آج اس کی ایک دوست سے میٹنگ بھی تھی جسے اٹینڈ کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے میں ہی مصروف تھا، اتنے میں اچانک نورین بیگم کی آواز سنائی دی۔ سلمان، ذرا باہر آ کر بات سن لو۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر نکل گیا، جہاں نورین بیگم کے ساتھ صنوبر اور اس کا شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ ان کے قریب گیا ہی تھا کہ صنم اور اس کا شوہر بھی اپنے کمرے سے نکلے۔ سلمان ملک نے لہجے کو نرم رکھ کر کہا، جی مام بولیں۔ نورین بیگم اور باقی سب کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، یوں جیسے وہ لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ سلمان ملک جانتا تھا وہ کیا چاہتے ہیں، اور یقیناً وہ اس کے چہرے پر اپنے سوال کا مثبت جواب ڈھونڈ رہے تھے، اور امید کے مطابق نورین بیگم نے کہا، سلمان، انشاءاللہ اسی جمعے کو تمہارا اور لیلا کا نکاح فائنل کیا ہے ہم سب نے۔ ان کی بات پر سلمان ملک کا چہرہ حیرت سے دنگ رہ گیا تھا، آنکھیں شوق کی کیفیت سے باہر آنے کو تھیں، مطلب کہ اس کے انکار کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ وہ بے یقین ہوا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ یہ سب کرے گی۔ تبھی وہ بغیر کچھ کہے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ سبھی اسے پکارتے رہے مگر وہ نہ رکا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ سارا دن وہ یوں ہی گھومتا رہا، اس کے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ رات دیر سے جب وہ گھر واپس آیا تو سبھی سو چکے تھے۔ کسی کو نہ پا کر سکون کا سانس بھرتا وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر نورین بیگم اور سلمان ملک بیٹھے تھے۔ صنوبر اور صنم اپنے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جا چکی تھی، انہیں نکاح کی تیاری بھی کرنی تھی۔ جاتے جاتے وہ ماں کو وعدہ یاد کروانا نہیں بھولی تھی۔ اس وقت بھی دونوں کے درمیان خاموشی کا راج تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، لیکن ماں بیٹے کے دل میں کل صبح کی باتیں گونج رہی تھی۔ نورین بیگم نے ہلکے سے گھنکار کر خاموشی کو توڑا۔ سلمان بیٹا، ناشتہ ٹھیک سے کرو، کتنے کمزور ہو گئے ہو، کھانا نہیں کھاتے وہاں ٹھیک سے؟ بیٹا اپنا خیال رکھا کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ سلمان ملک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوکے موم، میں کھا رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر نورین بیگم نے ہمت کر کے بات شروع کی، بیٹا میں نے کل جو بات کی تھی اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا؟ سلمان ملک نے چمچ رکھ کر ان کی طرف دیکھا۔ مام، میں نے کہا تھا کہ یہ بات دوبارہ نہ کریں، لیلا بھی بچی ہے اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ نورین بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا لیلا بچی نہیں رہی، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا رشتہ ہو جائے۔ کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ پرسوں بھی تم نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، کل صبح بغیر جواب دیے چلے گئے، اور ابھی بھی تم اس طرح سے میری بات کو مسلسل منع کر رہے ہو۔ کیا تم بھول چکے ہو کہ میں تمہاری کون ہوں؟
سلمان ملک نے نرمی سے کہا، میں کیوں بولوں گا کہ آپ میری کون ہیں؟ آپ میرا سب کچھ ہیں، لیکن موم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں ایک میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری ہم عمر ہو اور میرے ساتھ زندگی کے معاملات سمجھ سکے۔ لیلا ابھی اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ میری ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔ نورین بیگم نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں، لیکن لیلا بہت معصوم اور بہت پیاری بچی ہے، وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ سلمان ملک نے صبر کرنا چاہا، مگر اس کی کوشش ناکام رہی، اور آخر کار اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور دبے دبے غصے سے کہا، موم، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیلا کو ابھی اپنی زندگی جینے دے، وہ ابھی بچی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، وہ میرے حقوق پورے کرنے کی عقل اور طاقت نہیں رکھتی۔ آپ کیوں زبردستی اس بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ نورین بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، سلمان، میں صرف تم دونوں کی بھلائی کے لیے سوچ رہی ہوں۔ لیلا کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے اس معصوم اور یتیم بچی کو دوسرے گھر کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ سلمان ملک نے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، موم، یہ بات ختم کریں، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں۔ آپ بار بار دباؤ ڈال کر مجھے مجبور نہ کریں۔ نورین بیگم نے بیٹے کی طرف بڑھ کر کہا، بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ سلمان ملک نے سختی سے کہا، موم، آپ میری ماں ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کچھ غلط ہو، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ نورین بیگم وہیں کھڑی رہ گئی، ان کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر گیا تھا، انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج ان کا دل بہت اداس ہو گیا تھا، انہیں سب کچھ ریت کی مانند اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک ہی ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی اور وہ ایک دم بالکل نڈھال ہو کر کرسی پر ڈھہ سی گئی تھی۔ سلمان ملک اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ کال سنوبر کی تھی، جس پر اس نے منہ بناتے کال کاٹ دی۔ پھر یوں ہی کافی دیر تک اس کی کالز آتی رہیں، اس کے صنم کی، مگر اس نے نہ اٹھائی۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں کیا بات کرنی ہے۔ چند لمحوں کے لیے کالز آنا بند ہو گئی، پھر کال رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کال گھر کی ملازمہ کے نمبر سے تھی۔ حیرانی سے اس نے کال ریسیو کی، کیونکہ یہ وقت نہیں تھا کہ ملازمہ کال کرے۔ ہاں، کیا بات ہے؟ سلمان ملک نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک سسکتی ہوئی آواز آئی، بھائی، صنم بول رہی ہوں، مما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم اسپتال جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی سلمان ملک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے دل میں ماں کے لیے بے حد محبت تھی۔ بچپن سے صرف اس نے اپنے ارد گرد اپنی ماں بہنوں کو ہی دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے ان تینوں کی خاطر کبھی دوسری شادی کا لفظ بھی اپنے منہ پر آنے نہیں دیا تھا۔ بچپن میں ہی اس کی والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب سے نورین بیگم نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور یہ خبر سن کر اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے دوست بھی اس کی بگڑتی حالت پر پریشان ہو گئے، انہیں اپنی ماں کی خراب طبیعت کا بتایا اور جلدی سے وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کے دماغ میں صرف نورین بیگم کی حالت کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا۔ صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل سے باہر گیا تھا تب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں، وہ رو رہی تھی۔ اس کو یاد تھا اس نے بہت غلط باتیں ان کو بولی تھی، یہ سب اسے یاد تھا، مگر یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موم ٹھیک تو ہوں گی نا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں اپنی بہنوں کو تلاش کر رہی تھی، اور چند قدم کے فاصلے پر ہی اس نے صنم کو کوریڈور میں زمین پر بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل مزید دھک سے رہ گیا۔ پاس ہی بینچ پر سنوبر بیٹھی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچا اور سنوبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سنوبر، موم کہاں ہے؟
सनोबर ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और सिसकते हुए कहा, भाई, मम्मा आईसीयू में है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका दिल सही काम नहीं कर रहा। सलमान मलिक ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो दुआ कर रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। उस लम्हे डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। सलमान मलिक फौरन उनके करीब गया और बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी मॉम कैसी हैं? डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, आपकी वालदा की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनका दिल सही काम नहीं कर रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बेहतर होने में वक्त लग सकता है। ये खबर सुनकर सलमान मलिक के हाथ कांपने लगे। उसके कदमों में जान न रही और वो वहीं करीब की बेंच पर बेजान होकर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। सनोबर और सनम के रोने में तेजी आई थी। इदरीस ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कांधे पर हाथ रखा, लेकिन वो खामोश बैठा रहा, नजरें फर्श पर जमाए। डॉक्टर ने मजीद हिदायत दी, आप दुआ करें कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। अगर कुछ और ज़रूरत हुई तो हम आपको इत्तला देंगे। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सलमान मलिक ने गहरे सांस लेते हुए अपने आंसू जब्त किए और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी माँ को सेहत दे। उसके जहन में नौरीन बेगम की हालत बार बार गूंज रही थी। सनोबर ने रोते हुए सर उसके कांधे पर रख दिया और वो सभी खामोशी से अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे रहे, दुआ करते हुए कि सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सलमान को अंदर जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि नौरीन बेगम मुसलसल सलमान मलिक को याद कर रही थी। उसने लरसते कदमों से आईसीयू का दरवाज़ा खोला। अंदर नौरीन बेगम मशीनों में जकड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर बीमारी की थकन वाज़ेह थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद वादा टूट जाने का डर था। सलमान मलिक ने उनके करीब जाकर कुर्सी खींची और बैठ गया। वो माँ की ऐसी हालत देखकर दिल ही दिल में बेहद परेशान था। मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? उसने नरमी से पूछा। उसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो अपनी माँ को इस हालत में भी कभी देखेगा। वो बहुत मुश्किल से ज़ब्त कर रहा था। नौरीन बेगम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, सलमान, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सलमान मलिक का दिल ज़ोर से धड़का। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नौरीन बेगम ने अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, बेटा, मुझे एक बात की बहुत फिक्र है। मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त लैला से निकाह कर लो। सलमान मलिक हैरत से माँ की तरफ देखता रह गया। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अभी भी उस सो कॉल्ड वादे के बारे में सोच रही हैं। क्या हो गया है आपको मॉम? नौरीन बेगम ने अपनी आंखें खोलकर बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है वादा निभाने का। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा वादा कौन पूरा करेगा? उसकी माँ ने मरते हुए उसका जोड़ तुम्हारे साथ जोड़ा था और उसकी माँ को उसके भाइयों पर यकीन नहीं था, तभी वो उसे मेरे हवाले कर गई थी। मैं मर गई तो वो कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें उसका मुहाफिज बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो। सलमान मलिक ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी और हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। अभी आपकी सेहत सबसे अहम है। नौरीन बेगम ने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा। सलमान, मेरी जिद है। मैं नहीं जानती कि मैं कितने दिन की मेहमान हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि लैला के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो अभी के अभी उससे निकाह करोगे, यही मेरी जिद है और मेरी जिद को तुम्हें मानना ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम ये इत्मीनान हो कि लैला तुम्हारे साथ महफूज है। सलमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपने जज्बात को काबू में रखते हुए बोला, मॉम, आप इस वक्त ये सब बातें मत करें। आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन आपको ठीक होना है, फिर कर लूँगा जो आप कहेंगी। नौरीन बेगम ने उसके हाथ को थाम कर कहा, बेटा, मेरी बात मान लो। मैं जानती हूँ कि लैला अभी छोटी है, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही ले सकते हो। सलमान मलिक ने गहरा सांस लेते हुए
ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے موم، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ خود کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ نارین بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ بیٹا، اب مجھے سکون مل گیا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق فوراً ہی نکاح کے انتظامات شروع ہو گئے تھے۔ سلمان ملک کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نکاح کے لیے راضی ہو چکا تھا، مگر وہ نکاح گھر کرنا چاہتا تھا۔ مگر سلمان ملک کی ماں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ وقت جیسے اس وقت تھم سا گیا ہو، مشینوں کی ہلکی ہلکی بیپ کی آواز اس ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ نورین بیگم بیڈ پر لیٹی تھی، چہرے پر بیماری کی تھکن نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں سکون اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے قریب سلمان ملک بیٹھا تھا، ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے، اس کے چہرے پر سختی اور جذبات کی آمیزش سے، جیسے وہ اپنے دل کی کشمکش سے گزر رہا ہو۔ لیلا سیف آنسوؤں سے بھرے آنکھوں کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی معصومیت اور کم عمری چہرے پر واضح تھی، اور وہ ابھی بھی اس بات کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ سب کے سکون کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے۔ کمرے میں موجود چند افراد خاموشی سے کھڑے تھے، سب کی نظریں اس منظر پر جمی تھیں۔ لیلا کی نظریں بار بار اپنے بھائیوں پر جاتی جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے، چہرے پر فتح ہونے کے تاثرات تھے، جبکہ نورین بیگم بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی، جیسے انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سکون مل گیا ہو۔ مولوی صاحب نے سلمان ملک سے نکاح قبولیت کے الفاظ کو دہرانے کو کہا۔ سلمان ملک نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر سپاٹ انداز میں کہا، قبول ہے۔ لیلا سیف نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور مولوی صاحب کے کہنے پر 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں عجیب سی کیفیت تھی، مگر سب کے چہرے کی مسکراہٹ اسے سکون دے رہی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ نورین بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سلمان نے ان کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ان کے سکون کا ذریعہ بننے کا عزم کر چکا ہو۔ نکاح ہونے کے بعد نورین بیگم کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے سب کو گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید ہسپتال میں رہتے تو ان سب کی طبیعت بے سکونی کی وجہ سے خراب ہو جاتی۔ ابھی ان سب کو گھر آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ لیلا بھی اپنے کمرے میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر سلمان ملک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی اور چہرے پر سختی نمایاں تھی، ماتھے اور ہاتھوں کی رگیں غصے کی شدت سے واضح ہو رہی تھیں۔ لیلا نے اس کی حالت دیکھ کر خوف سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر ڈر اور خوف سے زمین پر گڑی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر سلمان ملک نے بغیر اسے کوئی موقع دیے تیزی سے اس کے پاس جاتے اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ لیلا کے نازک بازوؤں پر گرفت جما چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جو لفظوں سے بھی زیادہ واضح تھا۔ مل گیا سکون، ہو گیا ہے نکاح، مگر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیلا، وہ غرایا۔ میں نے تم سے نکاح صرف اپنی موم کی خراب طبیعت کی وجہ سے کیا ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ لیلا کا دل جیسے رک گیا تھا، وہ بے یقینی سے سلمان ملک کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے اپنے لب بھیج لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اعتراض کرے، کچھ کہے، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور وہ کانپتی ہوئی سانس لینے لگی۔ سلمان ملک کی گرفت اور سخت ہو گئی، اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ نکاح صرف موم کے سکون کے لیے تھا اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے، لیلا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔
میں نے کبھی بھی نہیں چاہا سلمان، میں نے صرف سب کی خوشی کے لیے یہ سب کیا۔ سلمان ملک نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ماما ٹھیک ہوں گی یہ سب ختم ہو جائے گا، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لیلا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے دل میں اٹھنے والی ٹیس کو دبانے کی کوشش کی، مگر سلمان ملک کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ طلاق بری چیز ہوتی ہے، اس کی ماما نے اسے بتایا تھا اور سب سے سنا تھا۔ سلمان ملک دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور بغیر پیچھے دیکھے بولا، میں ابھی اسپتال جا رہا ہوں، مام کو میری ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوئی ہیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ لیلا زمین پر بیٹھ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے روئے، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ سلمان ملک اسپتال چلا گیا۔ نارین بیگم کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، اسی لیے ڈاکٹرز نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سلمان ملک انہیں گھر لے آیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ کال اس کے آفس سے تھی اور اٹھاتے ہی اسے جو خبر ملی تھی اس نے اسے حقیقی معنوں میں پریشان کر دیا تھا۔ اسے فوراً واپس جانا تھا۔ اگر وہ 2 دن میں واپس نہ جاتا تو اس کی جاب سے ہاتھ دھونا پڑتا، اسی لیے اس نے سبھی کو اپنی واپسی کا بتا دیا۔ اگلے دن دوپہر کو اس کی فلائٹ تھی۔ جیسے ہی وہ اپنا بیگ لیے کمرے سے نکلا، سامنے لیلا کو اپنے سامان کے ساتھ دیکھ کر چونک گیا۔ اسے آتا دیکھ اس کی ماں جو صوفے پر بیٹھی تھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آتے بولی، سلمان بیٹا، لیلا بھی تیار ہے، اسے ساتھ لے کر جانا۔ اس کے کہنے پر سلمان ملک کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس کی ماں اسے لیے اپنے کمرے میں گئی اور بولی، دیکھو سلمان، تمہارے دونوں بہنوئی بضد ہیں کہ لیلا تمہارے ساتھ ہی جائے گی، اسی لیے انکار مت کرو بیٹا، یہ تمہاری بہنوں کی ہستی بستی زندگی کا سوال ہے۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ نکاح، یہ سب کچھ اس کے بہنوئیوں کی ملی بھگت تھی، وہ یہ سب چاہتے تھے۔ اس نے ایک شکوہ کنہ نظر ماں پر ڈالی اور باہر چل دیا۔ اپنے ساتھ لیلا کا سامان بھی گاڑی میں رکھا اور بغیر کسی سے ملے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا اس کے ساتھ، وہ یہی سوچتا رہ گیا۔ امریکہ پہنچ کر اس نے اپنے فلیٹ میں جاتے ہی لیلا کو دوسرے کمرے کا راستہ دیا تھا۔ وہ معصوم بھی خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ زندگی چلنے تو لگی تھی، مگر اب سلمان ملک کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ وہ روز رات دیر تک باہر رہتا اور صبح جلدی سے چلا جاتا۔ اسے کسی صورت لیلا کی فکر نہیں تھی۔ انجانے میں وہ اس کے بھائیوں کے لیے سزا تھی جو اسے دے رہا تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ لیلا کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، مگر اس نے اس بات کی فکر بھی نہیں کی تھی۔ اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بھوکی رہتی ہے یا کچھ کھاتی بھی ہے۔ وہ بس خود کو مصروف کر کے اس مشکل زندگی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کب تک وہ اس زندگی سے بھاگتا؟ لیلا اور اپنے رشتے سے نظریں چراتا۔ ان کے نکاح کو 1 سال گزر چکا تھا، وہ بھی ایک عام دن تھا جب وہ جلدی فلیٹ سے نکل گیا۔ سر شدید درد کر رہا تھا، اسی لیے شام گئے ہی لوٹ آیا۔ لیلا اس کی جلدی واپسی پر حیران رہ گئی، مگر پھر جلدی سے اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے اس کے لیے کھانا بنانے کا سوچا۔ اچھا سا کھانا بنا کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی، جو کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیلا نے جا کر دستک دی تو کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سلمان ملک کا سر باہر نکلا۔ خبردار جو دوبارہ دروازے تک آئی تو جاؤ یہاں سے، وہ سختی سے کہتا دروازہ پھر سے بند کر چکا تھا۔ لیلا آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ابھی وہ بیٹھی رونے میں مصروف تھی جب نظر سامنے دیوار پر گئی۔ آنسو کیا، سانس بھی تھم چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی، چادر وہیں گر گئی۔ سلمان ملک کا دروازہ وہ زور زور سے پیٹ رہی تھی۔ جب سلمان ملک باہر نکلا، میں نے کہا تھا میرے کمرے میں مت آنا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ ایک بار پھر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر غرایا، پر اگلے ہی لمحے پتھر کا ہو گیا۔ پہلے اس کم عمر لڑکی سے نکاح
پھر اپنی ماں کی ضد پر اسے امریکہ ساتھ لانا۔ اس نے امریکہ آتے ہی اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس سارے وقت میں اس نے اسے دھیان سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، مگر اب وہ دیکھ سانس تک روک گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ڈھیلی چادر میں چھپی ہوتی تھی، اب گھبرائی سی بغیر چادر کے اس کے سامنے کھڑی۔ اس کا سانس روک گئی تھی اور وہ حیران رہ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت دلکش تھے، لمبے بال جو کمر پر بکھرے تھے، موٹی موٹی آنکھیں، سفید رنگت، تیکھی ناک، اور اس کے نیچے ڈر سے کانپتے بھرے بھرے گلابی ہونٹ۔ وہ میرے کمرے میں چپکلی ہے، وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں آیا، وہ رونے کو تیار تھی۔ وہ تھوک نکلتا ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ جذبات سر اٹھاتے شور کرنے لگے تھے، دل کی دھڑکن پوری رفتار سے دھڑکنے لگی تھی۔ وہ اپنی غیر ہوتی حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے لیے امتحان بن چکی تھی۔ جب اس نے بے بسی سے اس کے سراپے سے نظریں چراتے اپنے بیڈ پر جگہ دی، یہاں لیٹ جاؤ۔ اسے ایک طرف اشارہ کرتا خود لائٹ بند کرتا دوسری طرف لیٹ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تھی۔ لیلا بھی لیٹ چکی تھی۔ ایک ہی بستر پر وہ دونوں تھے، ایک دوسرے پر جائز، ایک دوسرے کے محرم۔ اس کے باوجود وہ خود کو لاپرواہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرہ دوسری طرف کیے پر زیادہ دیر خود کو لاپرواہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ لیلا کی بھاری سانسوں کا شور پورے کمرے میں ہو رہا تھا۔ وہ جو خود گہری نیند سوئی تھی، اس کی نیندیں حرام کر گئی تھی۔ سلمان ملک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا حسین سراپا قیامت بنا سلمان ملک کا صبر آزما رہا تھا۔ جبھی بے اختیار ہوتے ایک ہی جھٹکے میں وہ اس پر گھٹا کی طرح چھایا تھا۔ لیلا اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتی نیند سے جاگی تھی، مگر سلمان ملک کو اپنے اوپر دیکھ وہ سانس روک گئی تھی۔ یہ اس کی دوسری غلطی تھی۔ اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارنے لگی، مگر وہ تو جیسے مدہوش ہو چکا تھا۔ اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا گیا۔ بہت شوق تھا مجھ سے شادی کرنے کا، اب بھگتو۔ سلمان ملک کی بات پر وہ کانپ گئی تھی، اور پھر ساری رات وہ اسے اپنا حق وصولتا رہا تھا۔ وہ کوئی کمزور اعصاب کا مالک نہ تھا، مگر اس وقت اس کے سامنے اس کی بیوی تھی، اور یہی بات اس کے اعصاب پر بھاری گزری تھی۔ لیلا خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اگلی صبح دونوں پر نئی ہوئی تھی۔ سلمان ملک اپنے پہلو میں اسے دیکھ رات کا واقعہ یاد کرتا شرمندہ ہوا تھا۔ تبھی اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ لیلا جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اس کی سخت گرفت پر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے جاگتا دیکھ سلمان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اگر کل رات میرے کسی عمل سے تمہیں تکلیف دی تو سوری میری جان۔ لیلا نے سرخ ہوتے چہرے کو اس کے سینے میں چھپایا تو سلمان کو حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں اعتراض نہیں ہوا؟ نہیں، کیونکہ بھابھی نے کہا تھا یہ سب ہوتا ہے میاں بیوی میں، وہ بغیر چہرہ نکالے بولی تھی۔ سلمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے گھر والوں نے کتنی جلدی اس معصوم بچی کو بڑا کر دیا تھا۔ سلمان، میں پوری کوشش کروں گی جیسا آپ چاہیں گے ویسا بننے کی، بس آپ مجھے چھوڑیے گا مت، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ سلمان اٹھ بیٹھا۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہاری معصومیت ختم ہو، بس اسی لیے یہ نکاح نہیں چاہتا تھا۔ دیکھو لیلا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو مجھے بتا دینا، اور ہمارے درمیان کی باتیں کسی اور سے مت کہنا، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز اور لباس۔ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن کے بعد سلمان نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے لیلا کے امید سے ہونے کی خبر دی تو وہ کافی پریشان ہو گیا تھا، مگر پھر وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اسے کسی ریاست کی ملکہ کی طرح رکھتا تھا، اور وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ سلمان ملک نے لیلا کی معصومیت کو ختم نہیں ہونے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر جاتی کہ وہ بس گہرا سانس لے کر رہ جاتا تھا۔ وہ نورین بیگم کو امریکہ بلوا چکا تھا تاکہ وہ بھی لیلا کا خاص خیال رکھ سکے۔ وہ خوش تھیں، ان کے بیٹے نے ان کی امید کی لاج رکھی تھی۔ لیلا اس کی ہر بات سمجھتی تھی، بھلے ہی وہ کم عمر تھی، مگر کبھی کبھی وہ ایسے حل نکالتی کہ سلمان حیرت زدہ رہ جاتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی،
اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا تھا جس پر وہ کئی بار سجدہ شکر ادا کر چکے تھے۔ بے شک جس گھر سے اللہ خوش ہوتا ہے اس گھر میں اپنی رحمت بھیجتا ہے۔